الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج میں گفتگو کروں گا دعا کے بارے میں۔ دعا کے بارے دعا اللہ سے مانگنا، دعا کیسے مانگی جاتی ہے، کیسے قبول کروائی جاتی ہے۔ بالکل واہ واہ، اس سبحان لیے اللہ۔ کہ مانگنا جو ہے بالکل یہ بندگی کی حقیقت ہے۔ بالکل، جس کو مانگنا آ گیا اس کی زندگی سنور واہ گئی، واہ، بہت اور جس کو مانگنا نہیں آیا وہ خالی ہاتھ رہ میں گیا۔ آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ 100% جو ہمارے ویورز ہیں ان کے دل کے قریب کا سبجیکٹ آپ نے آج چوز کیا، ماشاء اللہ۔ صحیح بات۔ تو دعا جو ہے اس کا لغوی معنی مانگنا ہے۔ جی ظاہر ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے، جی اور منگتا ہی پیدا ہوا ہے، پیدا ہوتے ہی روتا ہے اور رو کے بتاتا ہے کہ میں زندگی بھر اپنے اللہ سے رو رو کے مانگا کروں گا اور مجھے عطا کیا کرے گا۔ اور دعا کی حقیقت یہ ہے کہ دعا دراصل اللہ تبارک و تعالی کی طاقتوں کو اپنی مقصد اور منصب کو پورا کرنے کے لیے ساتھ لینے کا عمل ہے۔ گویا کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو اس نے جو تدبیریں اپنے کام کے لیے اختیار کر رکھی ہیں اور جو منزل اور گول وہ چاہتا ہے اس کے حصول میں وہ اللہ کی طاقتوں کو بھی ساتھ لے لیتا ہے۔ واہ واہ، اور جب اللہ کی طاقتیں ساتھ آ گئیں تو رب کائنات ساتھ ہو گیا تو کائنات کے سارے امور حل ہو جاتے ہیں۔ یقیناً۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تم مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو گویا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے مجھ سے مانگو اور میں تمہیں دوں گا۔ تو گویا کہ ایسا سخی داتا ہے جو دعا کرنے اور مانگنے کی خود ترغیب بھی دے رہا ہے اور پھر آگے وعدہ بھی کر رہا ہے کہ میں دوں گا بھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جو رد ہو، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن قبولیت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو جو ہے عبادت قرار دیا۔ اسے آگے فرمایا کہ والذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں اوندے منہ پھینکے جائیں گے، اچھا، اوندے منہ گریں گے۔ تو دیکھو پہلے دعا کا حکم دیا، اس کے بعد ساتھ ہی کہا کہ جو میری عبادت سے روگردانی کریں گے، مطلب دعا نہیں مانگیں گے، تو گویا کہ دعا کو عبادت قرار دے دیا۔ تو دعا خود اپنی ذات میں ایک عبادت بھی ہے۔ واہ، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ الدعا هو العبادہ، نبی پاک فرماتے ہیں کہ دعا خود ایک عبادت ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ ظاہر ہے کہ مغز جو اصل چیز ہوتی ہے، چھلکا اصل نہیں ہوتا، تو اس لیے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے، کہ اس لیے کہ عبادت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان خوش و خضوع کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی کبریائی بڑائی کو بیان کرتا ہے، اور دعا کے اندر انسان ساری اعمال کرتا ہے کہ اس کی بڑائی کبریائی کو بیان کرتا ہے، پھر یہ اللہ کے سامنے اپنی درخواست رکھتا ہے، تو اسی کے نام دعا ہے۔ تو اس لیے دعا ایک ایسا مومن کا ہتھیار ہے کہ جس کو مانگنا آ گیا بس اس کے لیے سارے راستے آسان ہو گئے۔ ایسی اور پھر اللہ کے قبولیت، وہ قرآن میں وعدہ کیا کہ یقیناً میں قبول کروں گا، اور اللہ جس چیز کا وعدہ کر لے اس کے خلاف کرتا نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ دعا کی قبولیت کے دو طریقے ہیں، ایک فطری طریقہ، ایک غیر فطری طریقہ ہے۔ فطری طریقہ تو یہ کہ جو آپ نے مانگا بےعینی وہی کچھ اللہ نے عطا کر دیا، یہ عام فطری طریقہ ہے جو ظاہری نظر میں انسان سمجھتا لو جی میری دعا قبول ہو گئی۔ دوسرا غیر فطری طریقہ، غیر فطری کے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اوقات بےعینی وہی چیز عطا نہیں کرتے بلکہ اس سے اعلیٰ اور بہتر جو اس بندے کے حق میں وہ عطا کرتے ہیں، وہ عطا چاہے ملنے والی چیز تھوڑی کم تر ہو۔ بالکل بالکل۔ تو اس لیے ملنے والی چیز کم تر تھی لیکن اللہ اس سے اعلیٰ والی چیز عطا کرتے ہیں۔ ایک یہ شکل ہوتی ہے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آفت اور بلا اور مصیبت نازل ہونے والی ہوتی ہے، اس کے بدلے میں وہ آفت اور مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا یہ طریقہ، اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں ذخیرہ رکھ لیتے ہیں۔ آخرت میں، یہاں دنیا میں قبول نہیں ہوئی، آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذخیرہ جمع کیے رکھتے ہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کل روز قیامت میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے دعائیں کیں اور ظاہری شکل میں دنیا میں ان کو اس کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قبول نہ ہونے والی دعاؤں کے بدلے عطا کریں گے، اور ایسا بدلہ عطا کریں گے کہ وہاں لوگ تمنا کریں کہ کاش دنیا میں ہماری ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا بدلہ ہمیں یہاں ملتا۔ تو دیکھیے قبولیت تو ہوئی لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں، اس لیے کہ یہ تو وہ شفیق باپ جانتا ہے یا شفیق ماں جانتی ہے کہ بچے کے لیے کیا مفید ہے، کیا بہتر ہے، اور جب ابا جانتا ہے تو ربا نہیں جانتا، ربا یقیناً جانتا ہے۔ تو بندہ تو ظاہری نظر میں کہتا ہے جی مجھے تو یہی چاہیے، ضد کرتا ہے، لیکن اللہ جانتے نہیں یہ اس کے لیے نقصان دہ، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو یہ دیا جائے، اس لیے اللہ اس کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ اور حدیث میں فرمایا کہ دعا اللہ قبول کرتے رہیں گے تمہاری جب تک کہ تم جلدی نہیں مچاؤ گے۔
جلدی نہیں مچاؤ گے. اچھا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ جلدی مچانا کیا ہے؟ کہا جلدی مچانا یہ ہے کہ تم کو کہ ہم تو دعا کر رہے ہیں قبول ہو نہیں رہی ہے لہذا ہم دعا ہی نہیں کرتے. تو دعا کرنے سے مایوس ہو کر اس کو چھوڑ دو. فرمایا اس کو کہتے جلدی مچانا. تمہارا کام پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنا ہے. اب جلدی نہ مچاؤ کہ اللہ قبول کر, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ اس کو کس وقت اور کس لمحے میں عطا کرنا ہے. اگر وقت سے پہلے عطا کر دیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. گویا کہ اس طرح ہو جائے گا جیسے بچہ جو ہے وہ ابھی دودھ پیتا ہے, اس کا معدہ دودھ کا متحمل ہے. اب ماں اس کو روٹی کھلا دے ہمدردی میں, بریانی چٹا دے تو مارا جائے گا. بالکل اسی طریقے سے اللہ کو پتا ہے کہ کون سا وقت ہے جب ہم نے اس کو عطا کرنا ہے. تو تمہارا کام بس مانگتے رہنا ہے, جلد بازی نہ کرو اور جلد بازی کر کے مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وقت پہ تمہیں دے گا. اور دوسرا حدیث میں فرمایا کہ دعا مانگو تو پوری جزم کے ساتھ, پورے عزم کے ساتھ مانگو کہ یہ قبول ہوگی. یہ یعنی وہ ڈبل مائنڈ ہو کہ نہیں مانگو کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, اللہ دیں گے کہ نہیں, یہ نہ سوچو, بلکہ پوری تیقظ کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری یقین کے مطابق عطا کریں گے. بلکہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات فرمایا کرتے ہیں. فرمایا کہ جب اللہ سے تم دعا مانگا کرو, کوئی چیز مانگا کرو, تو اس وقت اپنے گناہوں کو یاد نہ کرو. اچھا. اس وقت گناہوں کو یاد نہ کرو بلکہ خدا کی رحمت کو یاد کرو. اپنے اوپر انعامات کو یاد کر کے اب اللہ سے مانگو, کیونکہ کہو کہ یا اللہ پہلے سے اتنے انعام بغیر مانگے تو نے دیے, تو وہ سخی داتا تو مانگے اور نہ دے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ تو کہتا ہے مجھے جو مانگتے ہیں مجھے وہ بھلے لگتے ہیں, اسے اللہ مجھے وہ دے دے, مجھے مانگو. گناہ کو اگر یاد کرو گے تو فرمایا مانگنے میں کانفیڈنس لوز کر دو گے. کہ سوچو کہ یار میں تو ایسا گناہ گار ہوں, پتہ نہیں اللہ کہیں میری قبول ہی نہ کرے. تو یہ جو کانفیڈنس لوز کیا نا, تم نے اعتماد لوز کیا, اس وجہ سے تمہاری دعا کی قبولیت میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. لہذا اس وقت مانگنے کے وقت خدا اپنے گناہوں کو یاد نہ کرو, خدا کی رحمت کے اندر غوطے لگاؤ, اللہ تبارک و تعالی تم اپنی رحمت میں نہلا دیں گے. واہ سبحان اللہ. یہ ہے دعا. یہ مفتی صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دعا مانگنے کے لیے شاید رونا ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رو کے دعا مانگو تو قبول ہو جاتی ہے. اور پھر میرا ایک سوال یہ بھی ہوگا آپ سے کہ جیسے شب قدر میں کہا جاتا ہے کہ جو قبولیت کی گھڑی ہے, یا روزانہ دن میں بھی کوئی قبولیت کی گھڑی ہے, اگر اس وقت دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے اور باقی وقت میں نہیں ہوتی ہے, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ اچھا سوال ہے. یہ اس میں یہ ہے کہ رونے کی جہاں تک بات ہے, وہ رونا اور یا رونے جیسا منہ بنانا یہ دعا کی توجہ اور الہ زاری کو ظاہر کرتا ہے. اور جیسے میں نے بتایا کہ حدیث میں جتنی توجہ اور یقین کے ساتھ مانگو گے اتنی زیادہ قبولیت ہے, انہماک کے ساتھ. تو یہ جب آپ رو رہے ہیں اور رونا آ رہا ہوگا, رونا نہیں آ رہا, رونے جیسا منہ بنا رہے ہیں, اس لیے حدیث میں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَابَكُوا, اگر اول تو رو, اگر رونا تمہیں نہ آئے تو رونے جیسی شکل بناؤ. جیسے ایک فقیر جو ہے گلی کوچوں میں مانگتا ہے, وہ اپنا مسکین سا منہ بنا کے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دینے والے کو ترس آتا ہے یار دے دو. اسی طریقے سے اللہ کی سنت بھی ہے کہ اس کے سامنے بھی مسکینوں والا رونے والا منہ بناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی جلدی دے دے گا. اور دوسرا یہ کہ بڑی راتوں میں, خاص لمحات میں, یہ تو اللہ کی لطف و عنایت ہے کہ 24 گھنٹے میں یا سال بھر میں اللہ نے ایسی راتیں اور دن اور اوقات رکھ دی ہیں کہ جس کے بارے میں بشارت دے دی کہ اس میں دعا تمہاری یقینی قبول ہے. یعنی ظاہری شکل میں جو مانگا وہی عطا کر دے گا, کیونکہ بس اوقات آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یار نہیں مجھے اصل میں یہی چاہیے, وہ اس سے اعلیٰ ٹھیک ہے لیکن یار میری ضرورت ہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ خاص اوقات میں مانگو گے تو ہم تمہیں بے عینی وہی دے دیں گے جو تمہارا دل ہے, جس میں تم راضی ہم راضی ہو جائیں گے. تو اس لیے لیل و قدر میں آپ نے مانگا تو وہی ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے باقی اوقات میں مانگا کہ جیسے وہ اوقات ہیں مغرب اور عصر کے درمیان کا وقت ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ مغرب سے آدھا گھنٹے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اندر ہے وہ گھڑی خاص, وہ قبولیت کی ہے. اس لیے بزرگوں کا عام معمولی ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹے پہلے وہ مسجد میں آ کے ذکر و اذکار میں اور دعاؤں میں لگ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ گھڑی اس کے اندر آئے گی. اسی طریقے جمعہ جب وہ امام 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے, وہ چند لمحے جو ہوتے ہیں وہ لمحہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح ایک بتایا کہ جب بارش برس رہی ہو یا یہاں کی دنیا میں برف باری ہو رہی ہو, وہ بڑا قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اسے ہاتھ اٹھا کے خدا سے مانگ لو, وہ یقینی قبول ہوتی ہے. یا جس طرح مؤذن اذان دے رہا ہے اس وقت آپ اپنی دعا میں لگ جائیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں. تو ایسی گھڑیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں بتا دی ہیں کہ جس میں دعا یقینی قبول ہوتی ہے اور ظاہری صورت میں بھی آپ کو عطا کی جا سکتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے دیں گے.